تو یہ لوگ تشویش میں پڑ گئے، کچھ آدمیوں کو بھیجا ذرا دیکھو تحقیق کرو۔ کچھ لوگ دیوار پہ چڑھ کے جب جھانک کر دیکھے ہیں تو وہاں پورے بندراں ہی بندر تھے۔ اللہ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا اور سب کو بندر بنا دیا گیا۔ ان میں جو جوان تھے وہ تو بندر بنا دیے گئے اور جو بوڑھے نافرمان تھے وہ سور بنا دیے گئے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ ان کی قوم کے کچھ لوگ سمندر کے کنارے پہ رہتے تھے اور اس بستی کا نام تھا ایلا۔ تو وہاں پر یہ یہودیوں کے کچھ لوگ رہتے تھے، داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کی امت تھی۔ اب ظاہر بات ہے سمندر کے کنارے جو قومیں رہتی نا، ان کا گزر بسر مچھلیوں پہ ہوتا ہے، ہاں جی، جیسے کوکنی ہے دیکھو، ان کا گزر بسر مچھلیوں پر ہے، مچھلی کھاتے، مچھلی بیچتے۔ تو ان کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ 6 دن تم مچھلیاں پکڑ سکتے ہو، لیکن ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس دن تھا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے۔ ہفتے میں ہر قوم کو اللہ نے ایک دن دیا خصوصی عبادت کے لیے۔ یہودیوں کو ہفتے کا دن، عیسائیوں کو اتوار سنڈے، اور مسلمانوں کو جمعہ کا دن۔ لیکن مسلمانہ جمعہ کو بھی جو ہے جمعہ جمعرات برابر ہو گئے، مسلمانوں کو برابر دکانیں کھلے ہوئے ہیں، ہاں جی، حالانکہ اللہ نے اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ جمعہ عید المومن ہے، یہ مسلمانوں کی عید ہے، لیکن ہمارے کو سب برابر ہے۔ اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ کے ذکر سے مراد خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ ہے۔ ہم کب آتے ہیں نماز کے قریب، ابھی بیان ہی چل رہا ہوں گا، دکانیں کھلے ہوئے شٹر۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، لین دین تجارت سب فنش کر دو، بند کر دو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہوشیار ہیں، ڈیڑھ ہوشیار ہیں، ہاں جی۔ باپ بولتا بیٹا میں 1 کی پڑھ کے آتا ہوں، تو 1.5 کی پڑھ کے آ، دکان کھلی کے کھلی ہے۔ اللہ نے فرمایا 1.5 شانو شٹر ڈالو، پہلے دکان بند کر، ہاں جی۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اچھا کیا بگڑ جائے آدھا گھنٹہ اگر مارکیٹ ہماری بند ہو تو، ہاں جی۔ قوموں کو معلوم پڑے کہ ان کا آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز، ہاں جی۔ جیسے رمضان قوموں کو پتہ چلتا نا، کوفتے بھجے سموسے، ہاں جی، خوشبو آ رہی ہے مسجدوں کے اطراف سے، قومیں سمجھ ارے مسلمانوں سے رمضان آ رہا۔ جمعہ کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح سے یہودیوں کو ہفتے کے دن تو سنیچر بولتے اس کو، اب سنیچر بولنا چھوڑ دیے لوگ، اب ہفتہ بول رہے ہیں، ہاں جی۔ تو ہفتے کے دن ان کو اللہ نے مچھلی پکڑنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ خالص عبادت کا دن۔ آج بھی یہودی ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں، کام کاج نہیں کرتے، آج بھی اہتمام کرتے۔ تو پھر اللہ نے ان کو آزمایا۔ آزمائش یہ ہوئی کہ 6 دن مچھلیاں
سمندر کے تہ میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتی تھی، ایک تو بھی دکھنا اوپر، اور ہفتے کا دن آتے ہی پورے مچھلیاں اوپر ایسا اچھلتے تھے. اب ان کے دل میں جو ہے بے چینی ہوتی ہے، ارے کل رہنا تھا ہے جی. پھر کیا ہوا؟ اب ہفتے کے دن مچھلیاں تو خوب آتی تھی، لیکن حکم تھا کہ نہ پکڑنا نہیں. ایک ڈیڑھشانہ تھا، ہر قوم میں رہتے اور بہت جلا کھاتے بیٹھے یہ. تو انہیں کیا کرا، ٹھیک ہے ہفتے کو منع ہے نا، انہیں جمعہ کے دن گل ڈال کے رکھا. جمعہ کے دن شام میں انہیں گل ڈالا. وہ گل کو مچھلی لگی، نکالا نہیں. ہفتے کے دن نہیں نکالا، اتوار کے دن صبح ہی صبح جا کے نکال کے لایا. اور جو اس کو جو ہے تڑکا دیا ہے، پورے گاؤں میں خوشبو پھیلی. لوگ بولے کل تو منع تھا، اتنے جلدی کس کو مچھلی ملی؟ اب وہ خوشبو سونگتے سونگتے گھر کو آئے نا، ارے تیرے کو اتنے جلدی مچھلی کہاں سے ملی؟ انہوں نے بولا پرسوں گل ڈال کے رکھا تھا. اللہ کے حکم پہ بھی عمل ہوا، مچھلی کی مچھلی مل گئی. لوگ بولے واہ کیا اچھا سوچا رہے تو. اب کچھ لوگ بھی ایسے ہی کرنے لگے. اب ایک مچھلی سے کیا اجلتا جی ان کا. تو بعضوں نے یہ کیا، سمندر کے کنارے حوض بنا لیے، گڑھے بنا لیے، اور سمندر سے نالی نکالی اور وہ اپنے گڑھے میں پہنچا دی. اب ہفتے کے دن مچھلیاں جو آتی تھی نا، وہ نالی کے ذریعے ان کے حوض میں گر جاتی تھی. اب شام میں ان کا ریٹرن جانا ہے واپس، انہوں نالی بند کر دیتے تھے. اب وہ حوض میں رہتی تھی. اب فل کھانے لگے بیٹے. پیغمبر نے ان کو منع کیا، دیکھو نافرمانی نہ کرو. پھر ہر قوم میں اچھے لوگ بھی رہتے نا جی، اچھے لوگ بھی تھے. ان میں جو نیک لوگ تھے انہوں نے منع کیا، دیکھو یاگو کاما نہ کو کرو، عذاب آئیں گا تو مر جائیں گے بے موت بیٹے، یہ ایسا نہ کو کرو. انہوں بولے جاؤ جی مول صاحب تم اپنا کام دھندا دیکھو، عذاب آئیں گا تو ہمارے پہ آئیں گا. بہرحال نہیں مانے. اب یہ لوگ سمجھاتے رہے. پھر یہ سمجھانے والوں میں دو گروپ ہو گئے. جی اب دیکھو ہر جماعت میں دو دو پارٹیاں ہو گئے. کون سی بھی جماعت رہنے دو پارٹیاں. تو ایک جماعت نے کہا ایسی قوم کو سمجھانے سے کیا فائدہ، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. ایسی قوم کو کئی کو سمجھانا، بس یہ تو اللہ کے عذاب ہی کے انتظار کر رہی ہے، اللہ ان پہ عذاب نازل کرنے والا ہے. تو یہ سمجھانے والوں نے کہا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ہم اس لیے ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے پاس ہم عذر پیش کر سکیں. اللہ ہم ان کو سمجھائے تھے، ہماری ذمہ داری ادا کیے تھے، یہ نہیں مان. اب اس میں تین جماعتیں ہو گئی. ایک تو نافرمانوں کی. اب وہ ہیلا کرتے کرتے انہوں بولے کیا ہوتا دیکھیں گے. پھر دھڑلے سے وہ ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیے مچھلیوں کا، کلم کلی نافرمانی. دوسری جماعت تھی جو ان کو منع کرتی تھی. تیسری جماعت وہ تھی جو منع کر کے تھک گئے تھے اور خاموش ہو گئے تھے، جہاں ان کو سمجھانے کیا فائدہ. اب پھر بھی وہ نہ مانے تو یہ نیک لوگوں نے کہا دیکھو رے بھائی تمہاری وجہ سے کہیں ہم پہ عذاب نازل نہ ہو، اس لیے بیچ میں سے دیوار اٹھا دیں گے گاؤں میں، تمہارا منہ ادھر ہی کالا رند ہے. چنانچہ بیچ میں سے دیوار اٹھا دیے، پارٹیشن کر دیے. اب یہ جو نافرمان تھے دن بھر مچھلیاں پکڑتے تھے، فل کھا پی کے رات بھر دھنگانا کرتے تھے، شور مچاتے تھے. ایک رات ایسی آئی اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا.
اب یہ لوگ محسوس کرے کہ رات میں ادھر شور مچاتے تھے روز، آج رات میں شور کی آواز نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ اچھا صبح ان کا دروازہ بھی نہیں کھلا، تو یہ لوگ تشویش میں پڑ گئے، کچھ آدمیوں کو بھیجا ذرا دیکھو تحقیق کرو۔ کچھ لوگ دیوار پہ چڑھ کے جب جھانک کر دیکھے ہیں تو وہاں پورے بندراں ہی بندر تھے۔ اللہ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا اور سب کو بندر بنا دیا گیا۔ کونو قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا تم سب ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اب یہ لوگ گھبرا گئے اور کہا ان پہ تو عذاب نازل ہوا، اس کو کہتے ہیں مسخ کا عذاب۔ اللہ نے ان کے چہرے بندروں کی طرح کر دیے۔ تو بولیں گے مطلب صاحب دما نکلے تھے کیا؟ دما نہیں نکلے تھے، ان کے چہرے بندروں کی جیسے ہو گئے تھے اور وہ بات نہیں کر سکتے تھے، بس روتے تھے۔ تو لوگ اندر اتر کے دروازہ کھول دیے، نیک لوگ جب اندر داخل ہوئے تو یہ جو بندر بنے ہوئے تھے ان کے قریب آتے تھے اور ان کے جسم سے اپنے جسم کو رگڑتے تھے اور روتے تھے آنسو۔ نیک لوگ کہتے تھے ہم نے اسی دن کے لیے تمہیں ڈرایا تھا، لیکن نہیں مانے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس کو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً او یہودیوں تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ تم سب ذلیل بندر ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان میں جو جوان تھے وہ تو بندر بنا دیے گئے اور جو بوڑھے نافرمان تھے وہ سور بنا دیے گئے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے ان میں جو جوان نافرمان تھے وہ تو بندر بنا دیے گئے اور جو بوڑھے نافرمان تھے وہ سور بنا دیے گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ تم ذلیل بندر۔ یہ حکم کون سا تھا؟ یہ بولتے ہی بندر کیسا بن گئے؟ دیکھو حکم دو قسم کا ہے، ایک ہے حکم تشریعی، شریعت کا حکم، اب اس میں اختیار ہے بندوں کو، سزا جزا آخرت میں ہے، اور ایک حکم تکوینی ہے۔ حکم تکوینی میں اختیار نہیں ہے بندے کو، اللہ کسی بندے سے کہتے بیمار ہو جا، ہونا ہی ہونا ہے، ہاں جی کافر ہی کیوں نہ ہو، انہیں بولا میں تیرے کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا جی، چل بیمار ہو جا بولے تو ہوتا، مر جا بولے تو مرنا پڑتا، چاہے وہ کمیونسٹ کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، یہ امر تکوینی ہے، اس میں اختیار نہیں ہے بندے کو۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا اس زمانے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اس میں نصیحت تھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔